السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، اور جیسا کہ آپ کا اور ہمارا تعلق ایک روحانی لیکچر سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو نت نئی روحانیت سے منسلک باتیں، قصے، کہانیاں، سدھی، سادھنائیں، سفلی گر، جادو، جنات، شیاطینی دنیا، پر اسرار دنیا اور ہماری آنکھوں سے اوجھل تمام دنیا کے متعلق نت نئے لیکچرز آپ کو دیتا رہتا ہوں۔ تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ زمین پر جادو پھیلانے والے وہ دو فرشتے جن کو ہاروت و ماروت کہا گیا، ان کی حقیقت کیا تھی؟ کیا یہ سچ ہے کہ وہ جن تھے یا وہ فرشتے تھے؟ آخر وہ کیسے روئے زمین پر آئے؟ اگر فرشتے تھے تو وہ زمین پر کیسے آئے؟ اور انہوں نے زمین پر آ کر کون سا کام شروع کیا، اور ایسا کون سا گناہ ان سے ہوا کہ وہ دوبارہ آسمان تک نہ پہنچ سکے؟ اللہ نے ان کو کون سی سزا سنائی؟ ہاروت و ماروت جو ہیں، یہ دو فرشتے تھے۔ دراصل ان کی جو بیس تھی وہ یہ تھی کہ ایک بڑے فرشتوں کی جو صف ہے نا، فرشتوں کی بہت بڑی جماعت آپس میں اکٹھے ہو کے انسانوں کے گناہ کرنے کی عادات کو، انسانوں کی سرکشی کی عادات کو دیکھ کر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور بارگاہ لم یزل میں حاضر ہونے کے بعد ان تمام تر فرشتوں نے اللہ رب العزت سے یہ شکایت فرمائی کہ اے اللہ، تیرا انسان زمین پر فتنہ، فساد، سرکشی اور تیری نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جو تمہارا رب جانتا ہے، کیا تم وہ جانتے ہو؟ جس پر تمام فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں میرے رب، جو ہمارا رب تو جانتا ہے، بے شک تیرا علم کامل ہے اور ہمارا علم تو اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو چیزیں، جو نفسانی خواہشات میں نے اپنے آدم کے ساتھ لگا کر ان کو زمین پر بھیجا، اگر یہی خواہشات میں تمہارے ساتھ لگا کر زمین پر بھیجتا تو شاید کہ تم بھی زمین پر ایک بڑا فتنہ اور فساد برپا کرتے۔ اس پر دو فرشتوں نے انکار کیا کہ نہیں ہمارے رب، ہم زمین پر کیوں بھلا فتنہ اور فساد پیدا کرتے، ہم تو تیری حمد اور ثنا بیان کرتے۔ تو اس جماعت کے ان دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بصورت شکل انسانی ان کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر اتارا۔ یہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں بائبل میں اتارے گئے۔ یہ جب بابل میں آئے تو انہوں نے یہ نورانی شکلوں والے دونوں فرشتے انسانی شکل میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو ورد وظائف دیا کرتے تھے، اور انہیں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار اور دین حق کی طرف بلایا کرتے تھے۔ جوں وقت گزرتا گیا اور ان کا سکہ گرد و نواح میں گونجنے لگا، اور دور و نزدیک سے لوگ ان سے مستفید ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ سارا دن بھر لوگوں کی خدمت کرتے، لوگوں کو دم جھاڑ کرتے، لوگوں کو دینی تعلیمات دیتے، اور رات کو اسم اعظم پڑھ کے آسمانوں میں واپس چلے جاتے۔ ایسا بہت عرصے تک ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک زہرہ نامی عورت آئی، اور وہ عورت جو کہ اسم اعظم کی تلاش میں تھی، جب اس نے ان سے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، مجھے اسم اعظم سیکھنا ہے، تو ہاروت اور ماروت نے اسم اعظم سکھانے سے صاف انکار کیا۔ تو وہ عورت ان کی جو تعریف اور ان کے چہرے کی وجدانیت اور روحانیت اور نورانیت کو دیکھ کر بڑی تشنا اور حیران رہی، اور اسے بڑا متعجب ہوئی وہ کہ یہ دونوں شخص آخر ان میں اتنی روحانیت ہے کہ یہ جس شخص کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے، یا شاید ان کے پاس کوئی اسم اعظم کی طلسماتی قوت ہے۔ اسی چیز کے حل کے لیے وہ ایک تانترک کے پاس گئی کہ کیا میں کسی طریقے سے ان سے اسم اعظم لینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو وہ تانترک، اس نے جب وہ کوڑیاں زمین پر پھینکی اور ذائچہ سازی کی، تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں جو انسانی شکل میں اتارے گئے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ تو فرشتے ہیں، اور وہ آزمائش کے لیے زمین خدا پر اتارے گئے ہیں، تو وہ ضرور لازم اسم اعظم کا علم رکھتے ہیں۔
تو تم ان سے ضرور ملو اور ان سے اسم اعظم تلاش کرو، تو بلا شبہ تمہیں وہ ضرور اسم اعظم سکھا دیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ 2-3 کام کرنے پڑیں گے۔ اب اس نے کام کیا بتائے؟ اس نے کہا کہ تم ان سے شرک کرواؤ، تم انہیں شراب پلاؤ، تم ان سے بدفعلی اور بد کرداری کرواؤ، اور تم ان سے قتل و غارت کرواؤ۔ تو جب وہ عورت آئی تو اس نے آ کر ان سے جب شرک کرنے کو کہا تو زہرہ نامی عورت کے شرک کی فرمائش پر انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس نے شراب کی پیشکش کی تو دونوں فرشتوں نے انکار کیا۔ جب اس نے قتل و غارت کا کہا تو پھر بھی ان دونوں فرشتوں نے انکار کیا۔ زہرہ نامی وہ عورت جو بلا کی خوبصورت تھی، اللہ نے اسے بہت زیادہ حسن سے نوازا تھا۔ ان دونوں فرشتوں نے جو کہ نفسانی خواہشات کے ساتھ، نفس اور روح کے کھیل کے ساتھ، بظاہر انسان کو جو چیزیں اور جو اعضاء لگائے جاتے ہیں وہ ان تمام اعضاء کے ساتھ یہ جسم انسانی کے ساتھ روئے زمین پر اتارے گئے تھے۔ تو جب یہ اس عورت کو دیکھتے تو آہستہ 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 یہ دونوں فرشتے جو انسانی شکل میں تھے یہ اس عورت کے عشق کے جال میں پھنسنے لگے، اور آخر کار جب ان سے نہ رہا گیا تو انہوں نے اس عورت کے ساتھ جو ہے نا اپنے جسمانی تعلق کو قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر زہرہ نامی اس عورت نے ان سے اسم اعظم کی فرمائش کی تو پھر انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا۔ کچھ وقت گزرتا گیا اور آخر کار ایک دن اس زہرہ نامی عورت نے کہا کہ چلیں آپ شراب پی لیں، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس کو پی لیتا ہے تو یہ پھر انسان کے حواس خمسہ جو اس کی سوچنے، بوجھنے، سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے لاشعور کو اور شعور کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ شراب ایک حرام چیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کوئی گناہ نہ کرو، تو آپ میرے کہنے پر صرف اور صرف شراب پی لو۔ تو ان دونوں فرشتوں نے آپس میں مشاورت کی کہ دیکھو گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن شراب پینے میں یہ گناہ تو ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس شراب کو پی لیں، یعنی یہ گناہ تو ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے۔ یعنی شیطان نے ان کو جب بہکایا تو انہوں نے ایک ایک پیالہ شراب کا پی لیا۔ اب جب وہ شراب پی کر مدہوش ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ اس عورت نے انہوں نے دوبارہ اس عورت سے بد کرداری کی فرمائش کی حالت شراب میں، نشے کی حالت میں، جس پر اس زہرہ نامی چلاک عورت نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ بد کرداری پر رضامند جب ہوں گی جب آپ لوگ مجھے سجدہ کرو گے۔ تو وہ دونوں فرشتے جن کے عقل پر پردے پڑ چکے تھے ان دونوں نے فوراً سے اس زہرہ نامی عورت کو سجدہ کیا، اور جیسے انہوں نے اس عورت کو سجدہ کیا تو اب شرک کے بھی مرتکب ہو گئے، اب ان سے شرک کا ارتکاب بھی ہو گیا۔ اب 2 بڑے گناہ کر لیے انہوں نے۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں تب اپنے ساتھ بد کرداری کرنے دوں گی جب تم کسی کا قتل کرو۔ تو انہوں نے، ان کے پاس ایک شخص آیا ہوا تھا تو اس کو اندر بلا کر کمرے میں اس کا بھی قتل کر کے اس کو وہیں دفن کر دیا۔ اب 3 کام ہو چکے تھے، اب 4تھا کام تھا کہ بدکاری، تو اس عورت نے ان سے بدکاری بھی کروا لی، اور پھر کیا کیا کہ وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر جب اس کے پاس وہ خاص الفاظ کی خاص قوت جب اس کے پاس آ گئی تو اس نے جب جا کر ان الفاظ کو پڑھا تو ان الفاظ کی روحانیت کی وجہ سے وہ زہرہ نامی عورت آسمانوں تک اس کو رسائی مل گئی، اور وہاں پر اس کو ایک سیارے سے منسوب کر دیا گیا، جو کہ آج بھی جو ذائچہ سازی کا علم جانتے ہیں وہ ایک زہرہ نامی سٹار کو جانتے ہوں گے، جو کہ محبت کی دیوی کہلاتا ہے، جس کی ساعتوں کے اندر حب کے تعویذ بنائے جاتے ہیں، اور اس کا ایک مکمل دن ہوتا ہے جو کہ جمعرات کا دن ہوتا ہے، اور جمعرات کے دن زہرہ کا سٹار ہوتا ہے۔ زہرہ ایک سیارہ ہے جس کو شرف بھی لگتا ہے، جب اس سیارے کو شرف لگتا ہے تو پھر تعویذ محبت بنائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی پرتاثیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ آج بھی کوئی حب کا اعمال جو ہے نا اس کو زہرہ کی ساتھ میں کریں گے تو وہ بہت حد تک جو ہے نا قابل قبول ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اثر آ جاتا ہے۔ تاہم ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے جب انہوں نے سارے گناہ کر لیے تو پھر اللہ ان سے مخاطب ہوا کہ اب بتاؤ
تم میرے بندوں پر اعتراض کیا کرتے تھے، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں نفسانی خواہشات تمہارے ساتھ لگا دوں تو تم بھی میرے نافرمانی پر اتر آؤ گے۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم نے دنیا کی سزا کو قبول کرنا ہے یا آخرت کی سزا کاٹنی ہے۔ تو ان دونوں فرشتوں نے اللہ کے ہاں عرض گزاری کی کہ اے میرے مالک، ہمیں تو دنیا کی سزا دے دے، ہم دنیا کی سزا کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، اور الٹا لٹکانے کے بعد ان کے نیچے آگ جلا دی گئی، اور آج بھی ہاروت اور ماروت دونوں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ جو زمین پر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور جب یہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے زمین پر لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، اور آج بھی وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں، اور یہ تب تک یہ فعل حرام کرتے رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ اور وہ ایک خطرناک جادو کو سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور عاملین لوگ ہاروت اور ماروت کو جگانے کے لیے، ان کا آواہن کرنے کے لیے مختلف اعمال کرتے ہیں، اور ان کے اعمال یا ان کی چوکیاں لگاتے ہیں۔ جب ہاروت و ماروت کی چوکیاں لگاتے ہیں اور ان کے اعمال میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر ہاروت اور ماروت سامنے آتے ہیں، جن سے شیاطینی عامل ان فرشتوں سے جادو سیکھتے ہیں۔ یہ وہ واحد دو فرشتے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر باقاعدہ طور پہ جادو سکھانے کا کام سر انجام لیا تھا، اور بلا شبہ جادو کفر ہے، جادو شرک ہے، جادو کرنے اور کرانے والا، سیکھنے اور سکھانے والا دونوں کافر ہیں، اور دونوں واصل جہنم ہوں گے۔ تو یہ تھا زمین پر جادو کی ابتدا، کہ زمین پر جادو کیسے بنا، زمین پر جادو وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے زمین پر جادو پھیلایا۔ تو وہ یہی دو فرشتے تھے، ہاروت و ماروت۔ یہ وہ دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں زمین پر اتارے گئے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کے حوالہ جات مانگتے ہیں، تو یہ ہاروت و ماروت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور اس پورے قصے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور بائبل کا ایک چیپٹر ہے یوحنا، اس کے اندر بھی ہاروت اور ماروت کا یہ قصہ آج بھی درج ہے۔ یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ روئے زمین کے اوپر جادو پھیلانے میں ہاروت اور ماروت ان کا بہت گہرا عمل اثر دخل ہے۔ ان کا ہاروت اور ماروت کا جادو سکھانے میں اپنا ایک بہت اہم کردار ہے، اور بہت گہرا عمل دخل ہے۔ تو یہ وہی دو فرشتے ہیں جنہوں نے زمین پر باقاعدہ طور پہ جادو کی ابتدا کی، اور آج بھی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اور جب تک سور پھونک دینے والا سور نہیں پھونک دیتا، اس وقت تک یہ دونوں فرشتے شکل انسانی میں یوں ہی الٹے لٹکے رہیں گے اور اپنی سزا کو یہ کاٹ رہے ہیں۔ تو جادو سے ہمیں بچنا چاہیے، جادوگروں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ بینگ ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے ہم اپنے تمام مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ بلا شبہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں انسانیت کے تمام تر مسائل کا حل چھپا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔